فلسطین اور اسرائیل کے بیچ آخر جھگڑا کس چیز کا ہے اور ان دونوں میں کون غلط اور کون صحیح ہے، اور اس وقت کی برٹش گورنمنٹ سے ایسی کیا غلطی ہوئی جس کا خمیازہ آج کے فلسطین کے بے گناہ لوگ بھگت رہے ہیں۔ یہ جھگڑا ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ 1917 میں برٹش گورنمنٹ کے فورن سیکرٹری آرتھر بیلفور نے ایک برٹش جوش کے نام خط لکھا۔ اس خط میں جو لکھا تھا وہ اس خطے کو ایک خوفناک جنگ میں دھکیل دے گا، اس کا اندازہ شاید برٹش گورنمنٹ کو بھی نہیں تھا۔ 1914 سے پہلے دیکھا جائے تو فلسطین میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ فلسطین میں مسلمان آبادی میں سب سے زیادہ تھے، جبکہ صرف 3% جویش اور کرسچن آباد ہوا کرتے تھے، اور یہ لوگ آپس میں ہنسی خوشی رہا کرتے تھے، اور اس پورے خطے میں سلطنت عثمانیہ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی حکومت سے کچھ عرب لیڈرز اختلاف رکھتے تھے، اور اس اختلاف کی وجہ سے وہ سلطنت عثمانیہ سے آزادی چاہتے تھے، اور اس اختلاف کا فائدہ سلطنت عثمانیہ کی سخت دشمن برٹش گورنمنٹ نے اٹھایا، اور ان لیڈرز کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرنے کے بدلے ایک آزاد ملک بنا کر دینے کا وعدہ کیا، اور ایسا ہی ایک وعدہ برٹش گورنمنٹ نے جوش سے بھی کیا تھا، کیونکہ یہودیوں کو یورپ میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور یہودی قوم ہمیشہ سے مختلف جگہوں پر اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ان کا کوئی اپنا ملک نہیں تھا۔ یورپ میں یہودی قوم کی قتل کی سب سے بڑی وجہ ریلیجن کانفلکٹ تھا۔ کرسچن ہمیشہ سے یہ مانتے تھے کہ یہ یہودی ہی تھے جن کی وجہ سے ان کے جیسس کرائسٹ کی موت ہوئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ یورپ میں انہیں برداشت ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ حالات کے پیش نظر جب یہودی یورپ سے نقل مکانی کر رہے تھے تو وہ بڑی تعداد میں فلسطین آ کر بس رہے تھے، اور انہوں نے اپنے علیحدہ ملک کا خفیہ منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کا نام زیونزم رکھا گیا۔ دوسرے الفاظ میں آپ اسے ایک تحریک کہہ سکتے ہیں۔ اس تحریک کا آغاز 1996 سے ہوا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تحریک پولیٹیکل شکل اختیار کر گئی۔ اس موومنٹ نے اس قوم میں یکجہتی پیدا کی، اور یوں انہوں نے اپنے علیحدہ اسٹیٹ حاصل کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ ناظرین، یہودیوں نے فلسطین میں اپنا علیحدہ ملک بنانا تھا، لیکن ان کے اس پلان میں سب سے بڑی رکاوٹ یعنی سلطنت عثمانیہ تھی، کیونکہ فلسطین سمیت پورے خطے میں سلطنت عثمانیہ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ 1917 میں ورلڈ وار 1 ہوئی، جس میں سلطنت عثمانیہ کو پوری طرح شکست ہو رہی تھی۔ 1917 میں برٹش گورنمنٹ کے فورن سیکرٹری آرتھر بیلفور نے یہودی کمیونٹی کے ہیڈ کو ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے یہودیوں کو علیحدہ ملک بنا کر دینے کا یقین دلایا، اور انہیں پوری مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ اور اس خط کے ٹھیک 1 مہینے بعد برٹش آرمی نے فلسطین پر حملہ کر کے وہاں قبضہ کر لیا، اور سلطنت عثمانیہ کا 400 سالہ راج ختم کر دیا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ آخر برٹش آرمی نے ایسا کیوں کیا؟ آخر ان کا یہودیوں کو علیحدہ ریاست بنا کر دینے کا مقصد کیا تھا؟ ورلڈ وار 1 کی جنگ کے بعد برٹش کے حصے میں فلسطین آیا تھا۔ برٹش گورنمنٹ نے اپنے دور حکومت میں یہاں یہودیوں کی کالونی بنانا شروع کی، اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ برٹش دور حکومت میں یہودیوں کے لیے بنائے گئے قانون بہت نرم تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب یہودیوں کی بڑی تعداد یورپ سے مائیگریٹ کر کے فلسطین آتے گئے، اور پہلے سے رہنے والے عرب لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ برٹش گورنمنٹ نے کبھی ان سے ان کی مرضی نہیں پوچھی۔ اب آہستہ آہستہ فلسطین کے عرب لوگوں کو یہ بات سمجھ آنے لگی تھی کہ برٹش گورنمنٹ ان کے حق میں کوئی کام نہیں کر رہی، بلکہ انہی کی زمین یہودیوں کو دے رہی ہے۔ کچھ سالوں تک انہوں نے برداشت کیا، لیکن 1939 میں عرب نے برٹش سامراج کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جنگ شدت اختیار کر گئی۔ لیکن برٹش آرمی اس وقت کے فلسطینی عرب لوگوں کے مقابلے زیادہ طاقتور تھی، اور یوں عرب لوگوں کی آواز کو دبا دیا گیا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برٹش گورنمنٹ نے ایک پیل کمیشن بنایا، اور اس میں ایک پرپوزل دیا کہ فلسطین کے 2 حصے کر دیے جائیں، ایک مقامی عرب لوگوں کا اور باقی یہودیوں کا حصہ ہوگا۔ لیکن فلسطین کے عرب لوگوں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ ہمارے ہی فلسطین آخر کیوں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے برٹش گورنمنٹ نے فلسطین کے لوگوں کی 20 سالہ حالات کے پیش نظر ایک وائٹ پیپر پالیسی جاری کی۔ اس پالیسی میں برٹش گورنمنٹ نے یہ کہا کہ آنے والے وقت میں فلسطین کو ایک آزاد ریاست بنایا جائے گا، اور یہ ریاست یہودیوں کی بھی رہے گی۔ اس وائٹ پیپر پالیسی کو جاری کرتے ہوئے عرب کنٹری کے لوگوں کی اسٹرائک تو ختم ہو گئی، لیکن یہودیوں نے اس پالیسی کو ریجیکٹ کر دیا، اور اس کے بعد برٹش گورنمنٹ پر حملے شروع کر دیے، اور یہ حملے کئی مہینوں تک چلتے رہے۔ لیکن اس کے بعد 1939 میں ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی، اور یہ جنگ دنیا میں 6 کروڑ لوگوں کی جان لے گئی، اور وہیں ہٹلر نے یورپ میں اپنے کیمپ میں 60 لاکھ یہودیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔
जिसे होलोकॉस्ट का नाम दिया जाता है। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो ब्रिटिश आर्मी मुकम्मल थक चुकी थी, इसलिए 1947 को ब्रिटिश ने फ़लस्तीन छोड़ने का फैसला किया। ब्रिटिश तो यहाँ से चले गए, लेकिन इनकी लगाई गई आग बुझी नहीं थी। इसका सॉल्यूशन उन्होंने यूनाइटेड नेशन के गले में डाल दिया कि यूनाइटेड नेशन इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन निकालेगी। फिर यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन के लिए एक प्रपोजल दिया जिसमें 55% ज़मीन यहूदियों को देने को कहा, लेकिन फ़लस्तीन में मौजूद यहूदियों के मुकाबले मुसलमान सबसे ज़्यादा थे। लेकिन यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में इस प्रपोजल को 72 वोट मिले, लेकिन यहाँ अरब कंट्रीज ने मुकम्मल बाइकाट किया, जिसमें इंडिया भी शामिल था, और इस बात को फाइनल कर दिया गया कि 55% ज़मीन यहूदियों की है। लेकिन सवाल ये आता है कि सिर्फ 30% यहूदियों को 55% जमीन कैसे दे दी गई? इसका जवाब आज तक यूनाइटेड नेशन ने नहीं दिया। बहरहाल इस प्रपोजल को तमाम अरब कंट्रीज ने रिजेक्ट कर दिया और यूं फ़लस्तीन में मौजूद यहूदी और फ़लस्तीनी आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए गए, लेकिन फ़लस्तीन के मुकाबले यहूदी फोर्स काफी स्ट्रांग थी, तो फ़लस्तीनी इनका मुकाबला नहीं कर सके। और यूं 14 मई 1948 को डेविड बेन ने ऑफिशियली स्टेट ऑफ इसराइल बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन कुछ ही सालों में 5 अरब कंट्रीज मिलकर इसराइल पर हमला करती हैं, लेकिन इन्हें भी शिकस्त हो जाती है, क्योंकि उस वक्त भी इसराइल को वेस्टर्न कंट्रीज की पुष्पनाही हासिल थी। लेकिन इस जंग के बाद इसराइल ने फ़लस्तीन की मजीद जमीन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 1966 में एक और अरब इसराइल जंग होती है, जिसमें इसराइल न सिर्फ वेस्ट बैंक बल्कि गजा स्ट्रिप और इजिप्ट के कई इलाकों पर कब्जा कर लेता है। अब इन हालात को देखते हुए फ़लस्तीन के लोग अपनी अलहदा रियासत बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा। लेकिन अमेरिका और इसराइल इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुके हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझते थे, और यूं 1974 में PLO यानी फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशन की तरफ से ऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए काम कर रही है। लेकिन इन सब के बाद एक ऐसा काम हो जाता है जिसका किसी फ़लस्तीनी मुसलमान ने सोचा भी नहीं था। 1969 में इजिप्ट और इसराइल की पीस टॉक कामयाब हो जाती है, और यूं इजिप्ट इसराइल को तस्लीम करने वाला पहला अरब कंट्री बन जाता है। लेकिन इसके बाद भी इसराइल ने गैर कानूनी किए गए फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा बरकरार रखा। वेस्ट बैंक का एरिया दरअसल फ़लस्तीन के हिस्से में आया था, लेकिन इसराइल ने वहां पर भी कब्जा करके यहूदियों को आबाद कर दिया। और 1992 में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसराइल के दरमियान पीस टॉक कामयाब हो जाते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को तस्लीम कर लेते हैं। और इसके बाद PLO के कुछ लीडर इस पीस टॉक के खिलाफ थे, और यूं उन्होंने हमास के नाम से एक अलहदा ग्रुप बना डाला, जो ये चाहते थे कि इसराइल के साथ किसी किस्म की कोई पीस टॉक नहीं होनी चाहिए। लेकिन PLO और इसराइल ने अपने पीस टॉक जारी रखे, और यूं फ़लस्तीन 2 हिस्सों में बट जाता है। एक साइड हमास के हामी होते हैं जिसे गजा स्ट्रिप कहा जाता है, तो दूसरी तरफ फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हामी होते हैं, और यूं ये जंग इसराइल और हमास के दरमियान आज तक लड़ी जा रही है। नाज़रीन, वीडियो देखने के बाद आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।